دیا گیا کہ عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. اچھا ہے نا. اب آئیے یہاں سے میں 2-3 مصرے آپ کو اور پڑھا دوں. جناب نفیس اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا تھا اور پوری محفل کراچی میں لے کے چلے آئے تھے. وہ میں سوچ رہا ہوں دریا باد میں لا کے وہ حوالے کر دوں آپ کے. اب آپ چاہیے تو اسے آپ سہرا دیجیے گا اور چاہیے تو آپ اپنے سماعت پر لکھ لیجیے گا. میں مصرے سنا رہا ہوں آپ کو. عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے. عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو. مصرع سنیے گا. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو. شبیر اگر کہہ دے عباس اجازت ہے. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو. دریا کے برابر ہی خون کا دریا ہو. دریا کے برابر ہی خون کا دریا ہو. شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے. شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے. دیکھیے خدا نعرہ سلوات کے اس اکلوتے مینار کو سلامت رکھے. آپ سبھی کی سلامتی کے لیے سلوات بھیج دیجیے. نہیں یہ سب میں نے شامل کر دیا. سب نے سلوات بھیج دی ان کے لیے سلامتی کے لیے. اب سب لوگ سلوات بھیجیں گے. یہ ایک اشتہارہ ہے. آپ لوگ بڑے لطیف اشارے سمجھتے ہیں. بات سمجھانے کی ضرورت تھوڑی ہے. یہاں خود ہی سمجھتے ہیں سب. آئیے آپ کو میں یہاں مرثیے کے تخلیق کار بھی موجود ہیں اور نقاد بھی موجود ہیں اور مرثیے کے مربی بھی موجود ہیں. مرثیے کا نظم و ضبط اور مرثیے کے فروغ کے لیے تنظیمیں اور تحریکیں اور ادارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی سرزمین سے لے کے چل رہا ہوں جہاں مرثیے کی تخلیق اور تنقید کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو یہاں کا امروہہ بھی اور وہاں کا امروہہ بھی مرثیے میں ہمیشہ پیش رہا ہے. علامہ نسیم امروہی کا ایک مسدس کا بننا پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھیے گا صنعتیں اس وقت جو ہے وہ گنیے گا نہیں اور دیکھ لیجیے گا. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. یہ ہے دریا باد میں بڑی تہذیبوں کا معاملہ اور یہ مرثیے کا معاملہ ہے. اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ الہ آباد سے مرثیے کی تنقید اور تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم جا کے کراچی میں چیلنج کرتے ہیں الہ آباد کے حوالے سے, چاہے فاروقی صاحب کا نام ہے چاہے حفیظ صاحب کا نام ہے. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. مسیح الزمان کی کتاب یہاں سے نکلی ہے اور یہاں میں سر پیش کر رہا ہوں. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. کہیں نہیں پڑتا, یہاں پڑھ رہا ہوں. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. آخر بھائی کا شوق ایسے جوان ہو رہا ہے جیسے زلیخا کا شباب, لیکن عمر کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں. نظر ہی کمزور ہوئی ہے, ابھی نظریہ بھی کمزور ہوا. چشمہ اسی لیے اب بھی نہیں لگے, سن گلاس نہیں لگاتے. آپ دیکھیے ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں کے شیر کا اثر تھا. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے. بھائی طارق قمر امیجری پہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے. مہاکار, پیکر نگاری, غزل میں بڑا کام ہوا ہے. مگر مرثیے کے پاس جو خزانہ امیجری کا ہے دنیا میں کسی شاعری کے پاس نہیں ہے. چاہے ایلرجی والے ہوں, چاہے ایلرجسٹ ہوں, چاہے انگجسٹ ہوں. میں دونوں کے لیے بھائی پیش کر رہا ہوں. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست
دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیروں کی چھاؤں میں، کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیروں کی چھاؤں میں، کافی پڑھتے رہیے، واہ 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 پڑھتے رہیے، تیروں کی چھاؤں میں پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، کب ماہ نو ستوت وہ تھی زبردست دیر تھے، ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست دیر تھے، جرت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، جب ماہے نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، کب ماہے نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے۔ یہ نسیم امروی کا خاندان ہے، اور اب نئی نسل کیسی شاعری کرتی ہے سنیے۔ حسین تیرے کرم کا حساب کون لکھے، حسین تیرے کرم کا حساب کون لکھے، جو پیاس اتنی ہنسی ہو تو آب کون لکھے۔ حسین 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 تیرے کرم کا حساب کون لکھے، حسین تیرے کرم کا حساب کون لکھے، جو پیاس اتنی ہنسی ہو تو آپ کون لکھے۔ نہیں میں واقعہ شام لکھ نہیں سکتا، اب آیتوں کو بھلا بے حجاب کون لکھے۔ نہیں میں واقعہ شام لکھ نہیں سکتا، بے حجاب کون لکھے۔ آج حضرات مصفی کے شہر میں چلتے ہیں، اکبر کے دیار سے نکل کے مصفی۔ کربلا کا سفر آسان نہیں، سینکڑوں بصرہ و بغداد میں مر جاتے ہیں۔ آئیے ہم مصفی کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کرتے ہیں، تو گزارش کرتے ہیں ہم مصفی کے شہر نئی نسل ہے اس کی نمائندگی کرنے والا شاعر، نئی نہج اور نئے لہجے کا شاعر جناب وسیم نقوی۔ لیکن بہت ہی انتظار ہے، میں نے آپ دیکھیے کہ ایک نئی نسل کے وسیم کو آواز دی تو ہماری پوری نسل کی سرپرستی کرنے والے مربی وسیم بریلوی صاحب تشریف لے آئے۔ اسے دیکھے کہتے ہیں کہ صاحب مولا کی عطا، کہ صاحب جیسے ایک قافیے کا بدل دوسرا قافیہ نہیں ہو پاتا، وہاں ایک ایک ہی آپ دیکھے تخلص سے کیسے کیسے شاعر مولا جب عطا کرتے ہیں تو پھر کوئی میں اپنی آرام سے استعمال کرتا ہوں۔ بریلوی صاحب گزشتہ برس آپ کے مصرے میں کتنی کامیاب محفل ہوئی تھی، آپ اپنے حافظے کے ورق کو کرتے جائیں اور کرتے جائیں، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں دیکھیے اس سال کتنا کامیابی جشن ہو رہا ہے، تشریف لا رہے ہیں بریلی سے بہت ہی نزدیک اور بہت ہی قریب امروہ، اور امروہ سے ہمارے وسیم بھائی کا بڑا خاصا اور بڑا قریبی تھا، اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب وسیم نقوی امروہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات صاحب حاضرین کرام السلام علیکم۔ میاں بھائی نے جناب نسیم امروہی صاحب کے جو مرثیہ کا بند سنا ہے اس سے رقت کی تاری ہو گئی، اور ایک آخری مسئلہ واقعی میں وہ کیف اور چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ سرزمین الہ آباد پر بھی حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور عباس ڈے کے عنوان سے جناب اعجاز صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ چار مصرے سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ نعرہ صلوات ہے۔ دل نکال کے لفظوں ہو بہو رکھنا۔ ہندوستان کے معزز ترین شعراء ہیں جناب میر صاحب، میر بھائی، ہے دل نکال کے لفظوں ہو بہو رکھنا، میری زبان
میرے جذبے کی آبرو رکھنا، میری زبان میرے جذبے کی آبرو رکھنا، جبینے دل پر شہ کربلا رقم کر دے، جبینے دل پر شہ کربلا رقم کر دے، تم ایسے عشق کے سجدے کی آرزو رکھنا، تم ایسے